گونگے کا خواب اسے بڑی اذیت دیتا ہے. خواب تعبیر کا تقاضا کرتے ہیں. تعبیر بتانے والا تفصیل مانگتا ہے. گونگا جب بتا نہیں سکتا تو اذیت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ خواب دیکھنے سے خوفزدہ رہنے لگتا ہے. فرعون کو خاموشی کے مجرم اچھے لگتے ہیں یا وہ مائیں جو گونگے بچوں کو جنم دیتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید. آج جو میں کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں اس کا نام ہے گونگے کا خواب. یہ افسانوں کا مجموعہ ہے اور یہ تصنیف کردہ ہے طارق بلوچ صحرائی صاحب. طارق بلوچ صحرائی صاحب اس سے قبل ایک کتاب سوال کی موت لکھ چکے ہیں. اس کتاب کی اگر بات کریں تو یہ کتاب افسانوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں طارق بلوچ صحرائی صاحب ایک دانا بزرگ کی حیثیت سے عوامی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا حل پیش کرتے ہیں. یہ نشاندہی اور اس کا حل پیش کرنے کا ان کا اسلوب یہ ہے کہ ان کے چند کردار ہیں جن میں ان پڑھ ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، وہ دوست ہے جو شہری زندگی پہ گاؤں کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ دوست ہے جو رزق کی تلاش میں بیرون ملک سفر کرنا چاہتا ہے. طارق بلوچ صحرائی صاحب کے یہ جو کردار ہیں یہ زندگی کے مسائل بیان کرتے اور ان کا حل بتاتے نظر آتے ہیں. جیسا کہ ان کی ان پڑھ ماں کا جو کردار ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکالمات کے اندر اس کو ایسے ایسے سبق دیتی ہے، ایسے ایسے نصیحتیں کرتی ہے، ایسی ایسی رہنمائی کرتی ہے کہ جو انتہائی زیرک لوگ بھی کرنے سے قاصر ہیں. اسی طریقے سے ان کا جو دوسرا کردار ہے بوڑھا باپ. بوڑھا باپ ساری زندگی میں اپنے بیٹے کو صرف ایک نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا میلی بنیان کبھی نہ پہننا. بظاہراً یہ ایک معمولی نصیحت نظر آتی ہے، لیکن طارق بلوچ صحرائی صاحب جب اس کو بیان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال سے وہ زندگی گزارنے کا پورا راز بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا پھر وہ کردار آتا ہے کہ جو شہری زندگی پہ گاؤں کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اس کردار کے ذریعے وہ شہری اور گاؤں کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں اور آج کے شہروں کے اندر جو مسائل موجود ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. اگلا کردار جو طارق بلوچ صحرائی صاحب کا ہے وہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جو رزق کی تلاش میں بیرون ملک جانا چاہتا ہے، امریکہ کا سفر کرنا چاہتا ہے. تو اس کردار کے ذریعے طارق بلوچ صحرائی صاحب آج کی نوجوان نسل کے مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر اس کا حل بتاتے ہیں کہ رزق کے لیے ہجرت کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، ہجرت اعلیٰ اقدار کے لیے کی جاتی ہے. طارق بلوچ صحرائی صاحب کی یہ کتاب ایک انتہائی انمول کتاب ہے اور میں ان تمام دوستوں کو جو آج کی زندگی کے مسائل کو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں یا اس پہ سوچتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ریکمینڈ کروں گا. میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے اور پڑھ کے اس کتاب پہ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کیجیے. انشاءاللہ اس کتاب کا ڈیٹیل ریویو جس کے اندر میں اس کے اقتباسات پڑھ کے سناؤں گا اور مزید اپنی رائے کا اظہار کروں گا، وہ ویڈیو انشاءاللہ جلد آپ تک پہنچے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.